السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بلونیا کے قریب ہونے والا جو کار حادثہ انتہائی افسوسناک اور دلخراش واقعہ ہے، جس نے بلونیا اور گرد و نواح میں بسنے والی ساری پاکستانی کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ واقعہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات 5 مئی 2026 کو رات کے تقریباً 11:40 پر پیش آیا۔ بلونیا کے قریبی علاقے گرانا رولو کے قریب 25 سالہ مریم اقصی اپنی 24 سالہ بہن ملائکہ کے ساتھ انٹرپورٹ پر اپنی ملازمت کی شفٹ ختم کر کے واپس آ رہی تھی اور واپس اپنے گھر بودریو بلونیا کے قریب ایک اور گاؤں ہے جہاں ان کی رہائش تھی، وہاں جا رہی تھی۔ سفر کے دوران پروگیو نامی علاقے کے قریب ان کی کار جو ہے مخالف سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار مرسڈیز سے بالکل سامنے سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ دونوں گاڑیاں جو ہے وہ لوہے کا ڈھیر بن گئیں، مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ مریم اقصی جو خود گاڑی چلا رہی تھی، حادثے کے بعد امدادی ٹیموں نے، جس میں وجری دلفوکو کی گاڑی شامل تھی، انہوں نے مریم اقصی کی گاڑی کے کچھ حصے جو ہے ان کو کاٹ کر انہیں باہر نکالا، لیکن شدید زخموں کی وجہ سے مریم اسپتال پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی دم توڑ گئی اور جان کی بازی ہار گئی۔ مریم کی 24 سالہ بہن ملائکہ جو ان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، شدید زخمی ہوئی اور انہیں انتہائی نازک حالت میں بلونیا کے اسپتال مجورے میں ICU میں منتقل کیا گیا، جہاں وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ دوسری گاڑی کے سوار جو ہیں وہ مرسڈیز گاڑی تھی اور 30 سالہ نوجوان اور 24 سالہ ایک لڑکی تھی۔ نوجوان کا نام میکیلے تھا جبکہ لڑکی الیسیا تھی۔ مقامی کمیونٹی کے مطابق مریم اقصی ایک محنتی لڑکی تھی جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی تھی اور اپنے خاندان کا سہارا تھی۔ ان کی ناگہانی موت پر بودریو کے میئر دیبورا بادیالی نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور اطالوی انتظامیہ کی طرف سے متاثرہ پاکستانی خاندان کے ساتھ ہر ممکن تعاون اور ہمدردی کا یقین دلایا۔ پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں نے بھی سوگوار والدین سے ملاقات کر کے ان کے غم میں شرکت کی ہے۔ اطالوی پولیس اور مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حادثے کی جو حتمی ذمہ داری ہے یا غلطی کا تعین ہے، اس کے لیے ابھی تحقیقات جاری ہیں اور کسی ایک ڈرائیور پر حتمی طور پر غلطی ثابت نہیں کی گئی ہے۔ البتہ ابتدائی معلومات کے مطابق کچھ اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ لین کی خلاف ورزی کی گئی ہے کسی ایک گاڑی کی طرف سے، یعنی کہ یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کون سی گاڑی اپنی لائن چھوڑ کر مخالف سمت کی لائن میں چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہولناک اور دردناک سانحہ پیش آیا۔ گاڑیوں کا فرانزک معائنہ جو ہے وہ جاری ہے۔ سڑک پر بریکوں کے نشانات اور گاڑیوں کے ملبے کی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے پولیس نے دونوں گاڑیاں قبضے میں لے لی ہیں تاکہ تکنیکی معائنہ کیا جا سکے۔ قانون کے مطابق حادثے کے وقت ڈرائیور کی ذہنی اور جسمانی حالت جیسے تھکن، نیند کا جھٹکا یا کسی اور وجہ کو جانچنے کے لیے بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ مریم اور ان کی بہن رات کی شفٹ ختم کر کے تھکی ہوئی گھر لوٹ رہی تھی، جبکہ دوسری گاڑی میں سوار جوڑا وہ اپنے ایک طویل سفر مولیزے کے علاقے سے
چھٹیاں گزار کر واپس بولونیا کی طرف آ رہے تھے۔ اطالوی قانون کے تحت جب تک کارابینیری پولیس یعنی کہ اور ادارے اپنی حتمی رپورٹ عدالت میں جمع نہیں کرواتے تب تک باضابطہ طور پر کسی ایک فریق کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ دعا ہے کہ مریم کی زخمی بہن اور دیگر زخمی جلد صحتیاب ہوں تاکہ واقعے کے حقائق مزید واضح ہو سکیں۔ مریم اقصی کے جسد خاکی اور تدفین یا پاکستان روانگی کے حوالے سے اب تک اطالوی انتظامیہ کی قانونی کاغذی کارروائی اور انکوائری کے عمل کی وجہ سے تفصیلات جو ہیں وہ میڈیا پر شیئر نہیں کی گئی، چونکہ یہ ایک ہائی وے پر ہونے والا مہلک حادثہ تھا۔ اس لیے کارابینیری اور پراسیکیوٹر آفس کی جانب سے ضروری قانونی کارروائی اور طبی معائنے مکمل ہونے تک میت کو اسپتال کے سرد خانے میں ہی رکھا جاتا ہے تاکہ تفتیش میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ساری کمیونٹی مریم اقصی کی بہن ملائکہ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحتیاب فرمائے۔ باقی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور آگاہ کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔